علم نجوم دراصل ستاروں کا علم ہے کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہونا تو ہمارا جو جسم کا ڈھانچہ ہے وہ مضبوط نہ ہو۔ ان تاریخوں میں جو پاگل لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کچھ عجیب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان مجاہد۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو ہم نے عمران خان کے ذائچے پر بنائی تھی جس میں آپ لوگوں نے یہ سوال کیے ہوئے تھے کہ علم نجوم کیا ہے۔ آج میرے ساتھ قلب اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں علم نجوم کیا ہے اور یہ انسان کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ علم نجوم کیا ہے؟ علم نجوم دراصل ستاروں کا علم ہے جو انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام تر چیزوں سے یا ان تمام تر چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ 7 پلینٹس ہیں جو ہر انسان کے زبان زد عام ہیں، جو ہر انسان کو پتہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہے سورج جو ہم دن میں نظارہ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے چاند جس کا نظارہ ہم رات میں کرتے ہیں۔ باقی جو پلینٹس ہیں جن میں زہرہ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، مریخ ہے، یہ 5 سیارے جو ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے عام انسان سے، لیکن کچھ پوزیشنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے زہرہ جو ہے وہ شام کے وقت یا صبح کے وقت عموماً یا اکثر نظر آتا ہے۔ عطارد بھی بعض دفعہ چاند کے قریب نظر آتا ہے، لیکن وہ کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ آج کل بھی آسمان کے اوپر چین بنی ہوئی ہے، ستاروں کی ایک مالا بنی ہوئی ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ آج کی تاریخ میں مطلب جولائی کے مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ ستاروں کو آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ ستارے ہیں جو رات کو چمکتے بھی ہیں اور اپنی روشنی جو ہے وہ زمین کے اوپر پہنچاتے ہیں۔ بیسیکلی جو علم نجوم ہے یہ کیا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ علم نجوم کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ستاروں کا علم ہے، کیا انسان کی زندگی کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جس طرح سے سورج کی ویوز جو ہیں، سورج کی روشنی جو ہے وہ ویوز کی صورت میں زمین کے اوپر آتی ہے، کچھ ٹائم لیتی ہے، تقریباً 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ، اور اس کے بعد وہ زمین پہ اپنی روشنی سورج جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ زمین کے ہر کونے میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے اور انسان کی باڈی کے اوپر اپنے اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہونا تو ہمارا جو جسم کا ڈھانچہ ہے وہ مضبوط نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بہت کمزور ہو جائے اور انسان چلنے کے قابل نہ ہو۔ اسی طرح جو چاند ہے، جب چاند کی 14 یا 15 تاریخ ہوتی ہے تو مد و جزر جب ہوتا ہے سمندروں میں تو بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں۔ جو ستارے ہیں یہ اسی طرح سے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر ڈالتے ہیں۔ سورج جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اوپر یعنی کہ روح کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ چاند جو ہے وہ انسان کے من کے اوپر یعنی کہ مائنڈ کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ آپ نے ریسرچ کیجیے، یا جو ناظرین ہیں وہ ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن کو ہم سائیکو کہتے ہیں، جو جیل میں لوگ موجود ہیں یعنی کہ پولیس کے محکمے میں جو لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو جیل سے منسوب لوگ ہیں جو جیل میں کام کرتے ہیں، پولیس والے، ان کو اس چیز کا زیادہ علم ہے کہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، جب چاند بڑھتا ہے، خاص طور پہ 13، 14 اور 15 تاریخیں، ان تاریخوں میں جو پاگل لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کچھ عجیب ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ چاند کی آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں جیسے 27، 28 یا 29 تاریخ، یہ بھی کچھ عجیب طرح کی یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاگل ہوتے ہیں مائنڈ سے۔ ان کے مائنڈ کے اوپر جو اوورال تمام انسانوں کے مائنڈ کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ سیارہ قمر کی ہے، کیونکہ انسان کی باڈی میں جو فلو ہے وہ پانی کا فلو زیادہ ہے، خون جو ہے وہ لکوڈ شکل میں ہے۔ اسی طرح اس زمین کے اوپر 71% پانی ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے یا زمین کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے، تو چاند جو ہے وہ بھی پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن وہ بخارات بن کے نہیں کھینچ سکتا، وہ آہستہ آہستہ کھینچتا ہے۔ اس وجہ سے سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور طوفان آتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو باقی پلینٹس ہیں وہ بھی اپنی انرجی دیتے ہیں، جیسے عطارد ہے وہ کمیونیکیشن کا سیارہ ہے، ہم جو بولتے ہیں یا سنتے ہیں یہ سبھی چیزیں ویوز کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہیں، یا ناظرین تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ صرف ویوز کی شکل میں ہوتی ہیں، ڈائریکٹ کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بھی انسان تک نہیں پہنچ سکتی۔ ستاروں کی جو انرجی ہوتی ہے
وہ ویوز کی صورت میں ہی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح سے اگر یہ ویوز ہمارے سننے کے لیے، حس کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینے کا جو ذائقہ ہے وہ بذات خود تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم منہ سے کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹیسٹ فیل ہی نہ ہو اگر یہ ویوز ہی نہ ہو، میری آواز ہی آپ کو سنائی نہ دے اگر یہ ویوز نہ ہو، اگر یہ ویوز نہ ہو تو انسان چل نہ سکے، انسان اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر چند منٹوں کا ہی مہمان رہتا اگر اس زمین کے اوپر خدا کا یہ بنایا ہوا نظام نہ ہوتا، کیونکہ ستارے انسان کی باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب انسان کی باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور نکلتے ہیں، اور خاص مہینے ہیں، خاص تاریخیں ہیں، خاص ستاروں کی جو چالیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس انسان کے لیے کیا کام کرنا بہتر ہے، کہاں پر شادی کرنا بہتر ہے، اس انسان کی زندگی میں جو پرابلمز ہیں وہ کن پلینٹس کی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ہے، وہ کس طرح سے اپنی انرجیز کو پوزیٹیو کرے، یعنی کہ اپنے کرما کو پوزیٹیو کرے تو اس کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج آ جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی ایسٹرولوجی، یہ ایسٹرولوجی کا کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جی۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آسمان پر ستاروں کی چین بنی ہوئی ہے، اس چین پر کوئی آپ پیشن گوئی کرنا چاہیں؟ دیکھیں یہ جو چین ہے، سبھی برج سبھی ستارے جو ہیں وہ ایک لائن میں ہیں، جس میں زہرہ ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، زحل ہے، شمس ہے، اور شمس تو چونکہ دن میں نظر آتا ہے، قمر ہے، یہ سبھی سیارے ایک چین میں یا ایک کہہ لیں کہ مالا کی طرح آسمان کے اوپر جو ہیں اس وقت موجود ہیں، اور ایک عام انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ماہر علم نجوم ہے یا علم نجوم کے طالب علم ہیں وہ آسمان پہ رات کے وقت بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس چین کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک موجودہ ٹائم پہ ایک یوگ ایکٹیویٹڈ ہے، جس کو بولتے ہیں انگارک یوگ۔ انگارک یوگ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی انگارک یوگ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے تو زمین کے اوپر آگ کا لگنا، تباہی ہونا، مختلف طرح کے حادثات ہونا۔ خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے تجربے میں، آگ کا لگنا زیادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہے، چاہے وہ جہازوں میں فین خراب ہو جانے یا انجن خراب ہو جانے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے جس وجہ سے جہاز کو حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ بارود پڑا ہوتا ہے وہاں پہ بارود کا پھٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قتل و غارت جو ہے وہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قتل و غارت تو عموماً ہوتی رہتی، کہیں نہ کہیں ہم واقعات دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ٹائم پیریڈ ہے 10 اگست تک، خاص طور پہ یہ 15 جولائی کے بعد تھوڑا زیادہ ایکٹیویٹڈ رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ قتل و غارت، خون خرابہ، جنگ و جدل، میں نے اس ٹائم پیریڈ پہ جنگ بھی ہوتی دیکھی ہے، بہت ساری لڑائیاں، جیسے آج ایک صحافی کو بلا وجہ مار پڑ گئی، کہہ لیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ پہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزیں جس کا تعلق مریخ سے ہے، جیسا کہ لڑائی جھگڑا، آگ کا لگنا، بارود کا پھٹنا، گولی کی مدد سے اموات ہونا، یا اجتماعی اموات یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی ایک حادثے میں موت ہونا، اس ٹائم پیریڈ پر آپ کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھیں گے یا اس طرح کے واقعات دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پھر پٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ مجھے انکریز ہوتی نظر آ رہی ہیں 10 اگست سے پہلے، اور یہ 15 سے 20 روپے مزید جو ہے وہ پٹرول انکریز کریں گے۔ تو یہ جو انگارک یوگ ہے یہ نقصان دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور یوگ ہے کہ جوپیٹر اپنے ہی برج یعنی کہ پائسز میں موجود ہے۔ جو لوگ علم نجوم کو سمجھتے ہیں، ایک اور پیشن گوئی یہ ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ برج ہوت یعنی کہ پائسز میں ہے، وہ آبی برج ہے، اور جوپیٹر کا تعلق چیزوں کو پھیلانے سے ہے۔ موجودہ ٹائم پہ مجھے کچھ بارشیں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہیں، عام روٹین سے زیادہ، جس وجہ سے فصلوں کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور کچھ سیلاب، کچھ پرابلم، کچھ پریشانی جو ہے وہ ہوگی، جس وجہ سے عوام کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے یہ جو بارش ہوگی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے نازل ہو، کوئی بڑی تباہی نہ ہو، لیکن پھر بھی احتیاط ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی 2 اہم پیشن گوئیاں۔ تو جی ناظرین، آپ نے قلب اعظم کی گفتگو تو سنی، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ علم نجوم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان مجاہد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔